ڈالتے نظر آتے ہیں، ہم سرکار کی سنتوں کو پامال کرتے نظر آتے ہیں، ہم احکام شرعیہ کو جو ہے پسے پش ڈالتے نظر آتے ہیں۔ آج ہمارے اوپر یہودیت اور عیسائیت اور انگریزی رنگ جو ہے بالکل چڑھ چکا ہے۔ آج وہ قوم جس کا معمول یہی تھا کہ وہ ہمیں اپنی روش پر لانا چاہتی تھی، وہ ہمیں اپنے حالات پر لانا چاہتی تھی، اس نے اپنے حالات پر ہم کو لا دیا۔ بلکہ وہ یہ کہہ رہی ہے، فخر سے کہہ رہی ہے کہ یہ امت تو حضور کی ہے لیکن یہ کپڑے ہمارے پہنتی ہے، یہ امت تو حضور کی ہے لیکن یہ کھانا ہمارے طریقے پر کھاتی ہے، یہ امت تو حضور کی ہے لیکن یہ پانی ہمارے طریقے سے پیتی ہے، یہ امت تو حضور کی ہے جو ہے تمام تر کام ہمارے جیسے کرتی ہے، یہ امت تو محمد کی ہے لیکن یہ آج سرکار کی سنتوں پر عمل نہیں کرتی، صحابہ اکرام کی زندگیوں پر عمل نہیں کرتی۔ انہوں نے عمر فاروق کی زندگی کو بھلا دیا، ابو بکر صدیق کی زندگی کو بھلا دیا، عثمان غنی کی زندگی کو بھلا دیا، مولا علی کی زندگی کو بھلا دیا، حضرت سعد ابن ابی وقاص کے تیر کمان کو بھلا دیا۔ غرض یہ کہ صحابہ اکرام نے ہم تک اسلام کو پہنچانے کے لیے جو تکلیفیں اٹھائیں، جو مصیبتیں برداشت کی، ہم نے ان تمام کو بھلا دیا، ان کی زندگیوں کو نہیں پڑھا۔ وہ ایک فخر سے کہتے ہیں کہ یہ امت تو محمد کی ہے لیکن یہ فیس بک پہ ہمیں دیکھتے ہیں، یہ ٹویٹر پہ ہمیں دیکھتے ہیں، انسٹاگرام پہ ہمیں دیکھتے ہیں، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ہماری دیکھتے ہیں۔ تو غرض یہ یعنی عالم یہ ہے کہ ان پر ہمارا جو مقصد تھا، یعنی ہمیں جو ان پر اپنا رنگ چڑھانا تھا، وہ ہم اپنا رنگ ان پر چڑھا چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تبھی تو ہم دنیا کے اندر ذلیل رسوا ہو رہے ہیں، تبھی ہم دنیا کے اندر جو ہے پشیمہ ہو رہے ہیں، ذلیل رسوا ہو رہے ہیں۔ یہی کہا تھا، بہت پہلے کہا تھا، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور کی محمد سے وفا، اگر سرکار سے وفا کر لیتے تو تمہارا عالم یہ ہوتا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور ڈاکٹر اقبال نے جو اتنی پہلے کہا تھا، آج مسلمانوں کے جو حالات ہیں، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ چپ ہو گئی زباں آج کچھ کہتے کہتے، چپ ہو گئی زباں آج کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو صاحب ایما کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو صاحب ایما کہتے کہتے۔ اور وہ آگے کہتے، آپ حضرات اپنے گھروں میں اس کا تصور کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ الماری میں رکھی گرد سے ہٹی کتاب کو جو پوچھا۔ آج ہمارے اندر کیا ہے، قرآن مقدس صرف رمضان میں کھولا جاتا ہے، قرآن مقدس کو صرف رمضان میں دیکھا جاتا ہے، ورنہ ہمارے قرآنوں پر کتنی دھول چڑھی ہوئی نظر آتی ہے، کتنی جو ہے مٹی جمی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ الماری میں رکھی گرد سے ہٹی کتاب کو جو پوچھا، میں دھس گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ اللہ اکبر۔ میں دھس گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ اور آگے فرماتے ہیں رمضان کے مہینے کے تعلق سے کہ کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ، اللہ اکبر، فرماتے کہ مسلمان ہو کر کے کہیں بیٹھ کر کے کھانا کھا رہا ہے دن میں، اللہ اکبر، یہ نبی کا ماننے والا، صحابہ اکرام کے اعمال پر عمل کرنے والا، یہ تمام تر احکام شرعیہ جس کے لیے بنائے گئے، اس کا عالم یہ ہے کہ وہ کہیں رمضان کے مہینے میں بیٹھ کر کے کھا رہا ہے۔ اس سے کسی نے پوچھ لیا، کسی کافر نے، کہ مہینہ کون سا چل رہا ہے، تو آپ تصور پیش کرتے ہیں کہ کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ، میں شرم سے پانی ہو گیا رمضان کہتے کہتے۔ اللہ اکبر۔ میں شرم سے پانی ہو گیا رمضان کہتے کہتے۔ اور آگے کہتے ہیں توفیق نہ ہوئی مجھے ایک وقت کی نماز کی۔ آج ہم دنیا کے اندر کامیابی تلاش کرتے ہیں، آج ہم اپنے کاروبار میں کامیابی تلاش کرتے ہیں، آج ہم دنیاوی مقاصد و مطالب میں کامیابی تلاش کرتے ہیں، لیکن مؤذن 5 وقت کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ فرماتے ہیں توفیق نہ ہوئی مجھے ایک وقت کی نماز کی، اور تھک گیا مؤذن اذان کہتے کہتے، اور تھک گیا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ آج ہمیں ایک وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور جانتے ہو یہ نماز کا مقام، اگر انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اس کے حالات کیا ہوتے ہیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ صحیفوں میں سے کسی صحیفے میں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میں نے
ایک امت پیدا کی ہے جس امت کو میں اپنے حبیب کو دوں گا، وہ امت میرے حبیب کی امت ہے، اور اس امت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے گی۔ اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 رکعت نماز فجر کی نماز ہے، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز میرے حبیب کی امت پڑھے گی تو میں اس کے دن اور رات کے جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو اس نماز کے صدقے میں معاف کر دوں گا، نماز کے صدقے میں معاف کر دوں گا۔ اور آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ 4 رکعت نماز میں نے اپنے حبیب کی امت کو دی ہے، وہ 4 رکعت نماز ظہر کی نماز ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ پہلی رکعت پڑھے گا تو اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ میں اس کا جنت میں داخلہ کر دوں گا، پہلی رکعت پڑھے گا اس کا جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں جب دوسری رکعت وہ بندہ ادا کرے گا تو میں اس کے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دوں گا، جب تیسری رکعت پڑھے گا تو میں اس پر فرشتے مقرر کر دوں گا، ایسے فرشتے جو قیامت تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب چوتھی رکعت پڑھے گا تو اس کا عالم یہ ہوگا کہ میں آسمانوں کے دروازے کو کھول دوں گا، اور کھولنے کے بعد ان میں سے جتنی حوریں دنیا کے اندر جھانکیں گی کل بروز قیامت جنت میں اس شخص سے ان تمام حوروں کا نکاح کرا دوں گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ 4 رکعت نماز اور میں نے اپنی امت کو دی، وہ نماز عصر کی نماز ہے۔ فرماتے ہیں جب بندہ اس نماز کو پڑھے گا تو کائنات کے اندر کوئی ایسا فرشتہ نہیں بچے گا جو کہ قیامت تک اس کے لیے دعائیں مغفرت نہ کرتا رہے، قیامت تک اس کے لیے دعائیں مغفرت نہ کرتا رہے۔ اور آگے فرمایا 3 رکعت نماز میں نے اپنے حبیب کی امت کو دی، اور وہ 3 رکعت نماز مغرب کی نماز ہے۔ فرماتے ہیں جب وہ مغرب کی نماز پڑھے گا تو میں آسمانوں کے دروازے کو کھول دوں گا، اور کس لیے کھولوں گا کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو میری بارگاہ میں اٹھائے گا، اور اٹھانے کے بعد یہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ بیماری ہے، میری فلاں پریشانی دور کر دے، میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، میرا کاروبار چل جائے، غرض یہ کہ میری دنیاوی پریشانیوں کو دور کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ مغرب کی نماز وہ کون سی نماز ہے؟ عشاء کی نماز۔ فرماتے ہیں جب بندہ اس نماز کو پڑھے گا تو فرماتے ہیں کہ گناہوں سے اس طریقے سے پاک ہو جائے گا جیسا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن ہم پسے پش ڈالے ہوئے ہیں احکام شریعہ کو، ہمیں نمازوں سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں صدقات و خیرات سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں زکوٰۃ سے کوئی مطلب نہیں، اور آج ہماری مائیں اور بہنیں کہتی نظر آتی ہیں کہ اسلام نے ہمیں کوئی مقام نہیں دیا، اسلام نے ہمیں کوئی مرتبہ نہیں دیا، اسلام نے ہمیں کوئی وقار نہیں دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا، آج ہماری مائیں بہنیں پردے پر اعتراض اٹھاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کائنات کے اندر چلے جائیے، پوری دنیا کے اندر گھوم لیجئے، چاہے وہ برج خلیفہ ہو، چاہے وہ کیمبرج ہو، یا کوئی سی بھی یونیورسٹی ہو، آپ کہیں بھی چلی جائیے، آپ کو کسی بھی مکان پر پردہ پڑا ہوا نہیں ملے گا، کسی بھی مکان پر پردہ پڑا ہوا نہیں ملے گا۔ اگر ملے گا تو آپ کو کعبہ مقدسہ کی دیوار پر ملے گا، کعبہ مقدسہ پر ملے گا۔ ایسے ہی آپ پوری دنیا کی لائبریری چھان لیجئے، چاہے آپ آکسفورڈ کی لائبریری میں چلے جائیے، یا مراد آباد یا رامپور یا امروہہ کی لائبریری میں چلے جائیے، آپ کو کسی بھی کتاب پر پردہ پڑا ہوا نہیں ملے گا، غلاف چڑھا ہوا نہیں ملے گا۔ اگر ملے گا تو کلام مقدس پر ملے گا، ملے گا تو قرآن شریف پر ملے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ پردے میں اسی کو رکھا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معزز اور مکرم ہوا کرتا ہے، پردے میں اسی کو رکھا جاتا ہے۔ اور ہماری ماں اور بہنیں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے میں رہنے کا حکم دیا اسی لیے کہ ہماری ماں اور بہنوں کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند و بالا ہے، اس لیے کہ ایک مرد ہے، اگر اس کو کوئی حل تلاش کرنا ہو، اگر اس کے گھر میں کوئی پریشانی آ جائے، اگر اس کے گھر میں کوئی بیماری آ جائے تو اسے وہ مسجد جائے گا، کسی مزار پر جائے گا، کسی مسجد جائے گا، وہاں جو ہے سجدہ کرے گا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا کہ مولا میری اس پریشانی کو دور کر دے۔ لیکن ایک ماں کو، ایک بیٹی کو، ایک بہن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ وہ اسے نہ مسجد جانے کی ضرورت ہے، اسے نہ مزار پر جانے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ اپنے گھر میں مصلی بچھا کر کے بیٹھ جانے کے بعد اپنی پریشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیان کرے، میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ وہ اپنی پریشانی جب رب کی بارگاہ میں پیش کرے گی تو اس کے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو پہلے قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو پہلے قبول فرما لے گا۔ یہ عورت کا مقام ہے، یہ عورت کا مقام ہے، لیکن آج ہم اسلام پر انگلی اٹھاتے نظر آتے ہیں۔ ارے ہمارے لیے سرکار نے کیا نہیں کیا؟ ہمارے سرکار جب اس دنیا کے اندر آئے تو نہ اپنے خاندان کو یاد کیا، نہ اہل بیت کو یاد کیا، نہ اپنے والد کو یاد کیا، نہ اپنی والدہ کو یاد کیا۔ رب کا سجدہ کرنے کے بعد اگر اللہ کے رسول نے کسی کو یاد کیا ہے تو وہ ہم اور آپ کو یاد کیا، امت کو یاد کیا ہے۔ اور اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی صحابہ کرام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جب سرکار کی نماز جنازہ پڑھ رہے تھے ہم نے دیکھا کہ سرکار کے ہونٹ ہل رہے ہیں، لبھائے مبارک سے جنبش ہو رہی ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں کان لگا کر کے سنوں کہ سرکار کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں قبر کے اندر گیا اور سرکار کے کانوں سے اپنے جو ہے اپنے سرکار کے زبان سے اپنے کانوں کو قریب کیا۔ فرماتے ہیں جب میں نے قریب کیا تو سرکار اپنے والد کا نام نہیں لے رہے تھے، سرکار اپنی والدہ کا نام نہیں لے رہے تھے، سرکار اپنے خاندان کا نام نہیں لے رہے تھے، سرکار اپنے رشتہ داروں کا نام نہیں لے رہے تھے، بلکہ سرکار اگر کچھ ارشاد فرما رہے تھے تو یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ رب حبلی امتی، اے اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت میری امت کو میرے حوالے فرما دینا، میری امت کو میرے حوالے فرما دینا۔ ہمارا سرکار نے کتنا خیال کیا کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی دعا دی جو ہر حال میں قبول ہونا، ہر حال میں قبول ہونا ہے۔ لیکن میرے سرکار نے اس دعا کو مانگا نہیں، میرے سرکار نے اس دعا کو رہنے دیا تاکہ کل بروز قیامت اس دعا کے ذریعے میں اپنے امتیوں کی شفاعت کر سکوں، اپنے امتیوں کی شفاعت کر سکوں۔ اور یاد رکھو میرے آقا نے یہاں تک ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اپنے حبیب سے کہ اے محبوب بتاؤ کیا چاہتے ہو، یا تو تمہاری آدھی امت کو بخش دیا جائے یا پھر تمہیں شفاعت عطا کر دی جائے، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ شفاعت چاہتے ہو، یہ تمہاری آدھی امت بخش دی جائے یہ چاہتے ہو؟ تو میرے سرکار نے جو ہے یہ نہیں مانگا کہ میری آدھی امت بخش دی جائے، بلکہ میرے سرکار نے شفاعت کو طلب کیا، شفاعت مانگی۔ اور شفاعت مانگنے کا عالم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور میرے آقا کب راضی ہوں گے؟ جب خاندان جنت میں اٹھی، کھالی ہو زندہ، ٹوٹی زنجیریں، یعنی جو قیدی تھے، جو گناہگار تھے، ان کی بیڑیوں کو توڑ دیا گیا، ان کی بیڑیاں ختم کر دی گئیں۔ کیوں ختم کر دی گئیں؟ صفے ماتم اٹھی، کھالی ہو زندہ، ٹوٹی زنجیریں، کیوں؟ گناہگاروں چلو، مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گناہگاروں چلو، سرکار نے جنت کا دروازہ کھول دیا۔ اور جب جنت کا دروازہ کھول دیا تو ایک یہودی بھی ہوگا، ایک عیسائی بھی ہوگا، ایک کافر بھی ہوگا، ایک وہابی بھی ہوگا، ایک دیوبندی بھی ہوگا، وہ بھی کہے گا کہ ہم بھی جنت میں چلیں۔ ایک یہودی بھی کہے گا کہ ہم بھی چلیں، ایک عیسائی بھی کہے گا کہ ہم بھی چلیں، ایک وہابی اور ایک چکڑالوی اور ایک قادیانی بھی کہے گا کہ ہم بھی چلیں۔ تو میرے اعلیٰ حضرت نے نقشہ کھینچا اور فرمایا ارے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ تو تو آقا کی گستاخی کر کے جہنم کا ایندھن بن چکا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اور جانتے ہو کیسے شفاعت کریں گے میرے آقا؟ آج ہم جب کھیت کا کوئی کام کرنے جاتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا جو گاؤں کے لوگ ہیں خاص کر وہ جانتے ہوں گے، جب کھیت کا کام کرنے جاتے ہیں تو رومال اٹھاتے ہیں اور یہاں کمر سے باندھتے ہیں، رومال کمر سے باندھتے ہیں جب کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور اپنی آستینوں کو اوپر کو کرتے ہیں، آستینیں اوپر کو کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے نقشہ کھینچا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا نا تو میرے آقا بھی اپنے گناہگاروں کی شفاعت اسی طریقے سے فرمائیں گے۔ اللہ آپ فرماتے ہیں آستین رحمت عالم الٹے، آستین رحمت عالم الٹے، کمر پاک پہ دامن باندھے، آستین رحمت عالم الٹے، کمر پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چاہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں۔ اے میرے آقا جو جہنم کے کنویں میں لوگ گرے ہوئے ہوں گے
میرے آقا اپنی آستین اوپر کو فرمائیں گے، اپنا دامن اپنے کمر پر باندھیں گے، اور باندھنے کے بعد ان تمام تر اپنے امتیوں کو، گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرمائیں گے۔ اور آج یار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کی، جنت رسول اللہ کی۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے تم کیسے ہو رسول اللہ کے، تم کیا دنیا میں دعویٰ کر سکتے ہو ہم رسول اللہ کے؟ اعلیٰ حضرت کی عاجزی دیکھیے، انکساری دیکھیے کہ ہم رسول اللہ کے، آپ نے نسبت اپنی طرف کر دی کہ ہم رسول اللہ کے۔ فرماتے ہیں زاہد ان کا میں گناہگار وہ میرے شافع، زاہد ان کا میں گناہگار وہ میرے شافع۔ ارے اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے۔ یار ہمارے آقا تو قیامت میں بھی ہم کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن آج ہم دنیا میں اپنے آقا کو چھوڑے ہوئے ہیں، آج ہم دنیا میں صحابہ کرام کی زندگی کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ آج ہماری ماں اور بہنیں حضرت فاطمہ الزہرا اور جو ہے خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ جیسی جو ہے عورتیں جو اس دنیا کے اندر گزری، ازواج مطہرات، ان کی ہم زندگی کو پامال کیے ہوں، ان کی ہم زندگیوں کو جو ہے عمل نہیں کر رہے ہیں ان کی زندگیوں پر، تو ہمارا کیا حشر ہوگا کل قیامت کے دن۔ آپ کا ہر عمل یاد رکھیں، آپ چاہیں ایک تنکا ادھر سے ادھر اٹھاتے ہوں، آپ کا ہر عمل ہر روز ہر وقت اللہ تبارک و تعالی حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کا ہر عمل ایک فرشتہ سرکار کی قبر پر مقرر ہے جو آپ کے ہر عمل کو سرکار کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے۔ اب آپ سرکار کے امتی ہیں، آپ نے کسی کی چوری کر لی، آپ نے کسی پر ڈاکہ ڈال دیا، آپ نے کسی کی زمین ہڑپ لی، آپ نے کسی کا کاروبار برباد کر دیا، آپ نے کسی کے پیسے مار لیے، تو سرکار کی بارگاہ میں جب یہ پیغام پہنچایا جاتا ہوگا کہ سرکار فلاں گاؤں کے اندر، عسکری پور کے اندر، یا امروہہ کے اندر، یا مراد آباد کے اندر آپ کا فلاں امتی ہے، آپ کے فلاں امتی نے چوری کی ہے، آپ کے فلاں امتی نے ڈاکہ ڈالا، آپ کے فلاں امتی نے فلاں کا کاروبار برباد کیا، آپ کی فلاں جو ہے فلاں امتی آپ کی جو ہے وہ بے پردہ گھوم رہی تھی، آج آپ کے فلاں امتی نے نماز نہیں پڑھی، آج آپ کے فلاں امتی نے روزہ نہیں رکھا، تو کیا میرے آقا کو خوشی ہوتی ہوگی؟ یہ تمام باتیں جب سرکار کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہوں گی تو میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ میرے آقا نے تو فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی۔ تو سرکار نے ہمارے لیے اتنی تکلیفوں اتنی پریشانیوں کو برداشت کیا، تو کیا ہمارا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ ہم سرکار کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا سکیں، ہم سرکار کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا سکیں؟ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آج آپ نماز نہیں پڑھتے، آخری بات کہتا ہوں اور رخصت ہوتا ہوں کہ آج آپ نماز نہیں پڑھتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ میرا حبیب دنیا میں جائے گا، اور دنیا میں جانے کے بعد یہ کہے گا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کا نظام ایسا بنا دیا کہ کہیں نہ کہیں 24 گھنٹے میں ہر منٹ ہر سیکنڈ کہیں نہ کہیں پر نماز پڑھی جاتی رہتی ہے، اور میرے سرکار کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی رہتی ہے۔ جو یہاں ظہر کا وقت ہے وہ امریکہ میں نہیں ہے، جو امریکہ میں ظہر کا وقت ہے وہ عرب کے اندر نہیں ہے، جو عرب کے اندر ہے وہ افریقہ کے اندر نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ 24 گھنٹے ہر لمحہ ہر وقت کہیں نہ کہیں پر جو ہے نماز پڑھی جاتی رہتی ہے، اور میرے سرکار کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی رہتی ہے۔ سرکار کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ رہتی ہے، تو یار ہمارا کیا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ ہم سرکار کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا سکیں؟ ہمارے سرکار نے تو ہمارے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ کہیں فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے۔ کہیں فرماتے ہیں، اور یہاں تک فرمایا میرے آقا نے تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں سید صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ، اور میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں بس کہ خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں، خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں، اور چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں، چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہیں۔
سادات تو الحمدللہ میں تو جو ہے 11 سال سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رہ کر کے آیا ہوں الحمدللہ. 11 سال میں نے تعلیم حاصل کی. میں نے دیکھا کہ وہاں کا بچہ وہاں کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہر سید کی جو ہے وہ تعظیم کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور سرکار کے خاندان والوں کی تو تعظیم ہونی بھی چاہیے، یہ حقیقت بات ہے. اور یہاں تک کہ یہ تک ہے کہ سید اگر فاسق بھی ہو جائے تو اس کی تعظیم واجب ہے. سید اگر فاسق بھی ہو جائے تو اس کی تعظیم، یعنی ہر حال میں ہمیں سید کی تعظیم کرنا ہے. یہ درود پڑھے اللہم صلی علی سیدنا سفینا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو ہمارا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ ہم سرکار کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا سکیں. اچھا، اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اور ایک مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب محدث کبیر، ان کے بھائی علامہ بہاء المصطفیٰ ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تب ارشاد فرمایا تھا جب حضرت فاطمہ الزہرا نماز پڑھ رہی تھی. اور حضرت فاطمہ الزہرا کے نماز پڑھنے کے دوران کوئی جو ہے آیا، اور اس نے آنے کے بعد حضرت فاطمہ کو طلب کیا کہ حضرت فاطمہ کہاں ہیں. تو میرے آقا نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز پڑھ رہی ہے. سبحان اللہ، یہ سرکار نے فرمایا. یعنی سرکار نے بیٹیوں کی عظمت اور عورتوں کے مقام اور مرتبے کو بھی بتایا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ سرکار کے آنے سے پہلے اس دنیا میں عورتوں کا حال کیا تھا، عورتوں کا معاملہ کیا تھا. جب میرے سرکار اس دنیا کے اندر آئے تب عورتوں کو یہ مقام ملا، یہ عزت ملی کہ وہ جنت جو انسان کو نماز پڑھ کے ملتی ہے، روزہ رکھ کے ملتی ہے، احکام شرعیہ پر عمل کرنے کے بعد ملتی ہے، اس جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. میں بس یہی کہنا چاہوں گا، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ احکام شرعیہ پر عمل کریں، نماز پڑھیں، سرکار کی سنتوں پر عمل کریں، اور میری ماں اور بہنیں پردہ کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. حالانکہ یہ بر وقت زبانی نہیں لکھتی، تاریخ کبھی خون کو پانی نہیں لکھتی. میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، دنیا کسی گنگے کی کہانی نہیں لکھتی. جو اغلاط ہوئی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کو معاف فرمائے. کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نسیم صبح کی آمد سے غنچے مسکراتے ہیں، کسی کے خیر مقدم میں مشام جان بساتے ہیں. گلستان نصب فرمایا زمین سے آسمان تک چاندنی تینوں پھیلایا. زمین سے آسمان تک چاندنی تینوں پھیلایا. بشارت حضرت قیامت کی وہی بے مثل شاہ انبیاء تشریف
شاہ انبیاء تشریف لے آئے اور چلے آؤ فقیروں اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ سلطان جہاں کنز العطا تشریف لے آئے سلطان جہاں کنز العطا تشریف لے آئے نعیم قادری کہتے سبھی محفل سے اٹھے تعظیم کو خیر الورا تشریف لے آئے کعبے کے بدرو سجا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو سجا تم پہ کروڑوں درود طیب کے شمس و ضحا کروڑوں درود طیب کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود دل کر ٹھنڈا میرا موقف کا چاند سا دل کر ٹھنڈا میرا موقف کا چاند سا دل کر ٹھنڈا میرا موقف کا چاند سا موقف کا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود اپنے خطابان کو اپنے ہی دامن میں لو اپنے خطابان کو اپنے ہی دامن میں لو اپنے خطابان کو اپنے ہی دامن میں لو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بلا تم پہ کروڑوں درود کون کرے یہ بلا تم پہ کروڑوں درود ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود طیب کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود
کریمہ کا سازہ بندہ نواز مولا کریم تیری توفیق و عنایت سے مولا کریم صبح سے لے کر اب تک جو بھی ذکر خیر یہاں پر ہوا مولا محفل میلاد سجائی گئی نعت و منقبت باز و نصیحت جو کچھ بھی مولا کریم اور جو تمام یہاں حاضر ہیں مولا ان کے پیش کرنے میں یا پڑھنے پڑھانے میں مولا جو قصداً صاحباً لغزشیں بھی مولا اپنے حبیب کے توسل سے معاف عطا فرما سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جو تو نے مولا اپنے شان کریمے کے مطابق اجر و ثواب عطا کیا ہم سبھی کی جانب سے سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار کون عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ عالیہ میں مولا پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما مولا آپ کے توسل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے مولا تمام انبیاء صحابہ صحابیات ازواج مطہرات اہل بیت اطہار امہات المؤمنین حسنین کریمین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بی بی نفیسہ طاہرہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کرتے مولا قبول فرما مولا اس کا ثواب پیر پیرا میر میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کرتے مولا قبول فرما آپ کے شیخ والدین خلفاء تلامذہ کو پیش کرتے مولا قبول فرما عطا رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کرتے مولا قبول فرما آپ کے شیوخ آپ کی خلفاء تلامذہ تمام خواجگان چشت کو پیش کرتے مولا قبول فرما بابا فرید شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صابر پاک سیدنا مفتی اشرف جہانگیر سیدنا عبد الرزاق رضی اللہ تعالی عنہ مولا تمام کو پیش کرتے مولا قبول فرما بڑے حافظ صاحب چھوٹے حافظ صاحب سرکار شاہ ولایت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیش کرتے مولا قبول فرما اختاب سبعہ کو پیش کرتے مولا قبول فرما بلگرام شریف کے تمام اکابرین بزرگان دین کو پیش کرتے مولا قبول فرما حافظ بخاری خواجہ عبدالصمد مودود چشتی حافظ ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار مرتضی حسین زیدی علیہ رحمۃ و رضوان مفتی اعظم ہند سرکار اعلیٰ حضرت تمام خانقاہ کے تمام بزرگان دین کو پیش کرتے مولا قبول فرمانے پروردگار عالم اس کا ثواب حضور صدر علماء علامہ سید غلام جیلانی میرٹھی کو پیش کرتے ہیں مولا قبول فرمانے پروردگار عالم ان کی مخصوص تلامذہ میں سے ایک صوفی بزرگ حضرت محمد شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما دے مولا کریم حضرت کے درجات کو بلند فرما دے مولا کریم اس کا ثواب مومن و مومنات ارواح طیبات کو نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما دے مولا کریم جہاں کہیں بھی مسلمان مومن و مومنات سلسلے کی خانوادی کے تمام مسلمان دین حضور شعیب الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیش کرتے مولا قبول فرما دے سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ نظامیہ فخریہ سلیمانیہ یارانیہ شتاریہ شاذلیہ رفاعیہ تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین کو پیش کرتے مولا قبول فرما دے پروردگار عالم ولی چاند پاشا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیش کرتے مولا قبول فرما دے مولا کریم جتنے بھی زندہ ولیوں کی زیارتیں ہوئی مولا کریم ان کو بھی مولا کریم اس کا ثواب نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما دے مولا تو کریم کرم فرما دے مولا تو رحیم رحم فرما دے مولا ہم گناہگار ہیں سیاہ کار ہیں بدکار ہیں روئے ہوئے ذلت میں ہیں لیکن کچھ بھی ہیں مولا تیرے پیارے حبیب دان غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں مولا ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے مولا کریم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے مولا انہیں فتح و نصرت عطا فرما دے مولا انہیں استقامت عطا فرما دے دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما دے ان کی سازشوں کو ناکام فرما دے مولا مسلمانوں کا بول بالا فرما دے مولا کریم مسلمان کو مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دے مولا ہم سب کو شریعت مطہرہ پر شدت کے ساتھ سختی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے مولا کریم یہاں جو لوگ بھی حاضر ہیں مولا جنہوں نے تیری بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے ہیں مولا تو سب کی پریشانیوں کو جانتا ہے علیم و خبیر ہے مولا سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے مولا سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے مولا جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا جو دنیاوی مصیبتوں سے
شیاطین جنات سے یا نظر بد سے جس بھی بلا میں مبتلا ہے مولا اپنے حبیب کے توسل سے مولا انہیں اس بیماری سے اس بلا سے مولا نجات عطا فرما دے مولا سب کے رزق میں علم میں عمل میں مولا بے پناہ برکت عطا فرما دے مولا کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے مولا یہاں جو حاضر ہے مولا جن کو اولادی نہیں ہے مولا جن کی دل میں جن کی تمنا ہے نیک اولاد کی مولا انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما مولا جن کی اولادیں بگڑی ہوئی ہے مولا انہیں نیک بنا دے ماں باپ کا اطاعت و فرما بردار بنا دے مولا گھروں میں آپس میں مسلمانوں میں اتحاد عطا فرما دے مولا مسلمانوں پر جو مشکلیں آنے والی ہیں مولا یہ جو آ چکی ہیں مولا سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے مولا اسے دور فرما دے اور ان مشکلوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے ہمارے ملک میں امن و شانتی کا ماحول پیدا فرما دے ہمیں چین و سکون کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے مولا ہم گناہ گار ہیں ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما دے مولا ہمیں عادت بد سے گناہ تکبر سے ریاکاری سے مولا ایک کریم انانیت سے مولا ہم سب کی حفاظت فرما دے عاجزی انکساری عطا فرما مولا ہمیں اپنے بڑوں کا ادب اور چھوٹوں کا شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا ہمیں باادب بنا دے مولا ہمیں اپنے بزرگوں کا جو ہے مؤدب بنا دے مولا کریم باادب بنا دے مولا تو کریم کرم فرما دے مولا یہاں جو بھی حاضر ہے مولا سب کی پریشانی کو دور فرما کر مولا سب کا بھلا فرما دے مولا جو مانگنے سے رہ گیا ہو وہ بھی عطا کر دے مولا جو مانگ لیا ہے وہ بھی عطا کر دے مولا کریم جو لوگ بھی حاضر ہیں مولا سب کو خوشیاں عطا فرما دے مولا سب کو خوشیاں عطا فرما دے پریشانیوں کو دور فرما دے ہم سب کو اہدنا صراط المستقیم پر گامزن فرما دے مولا ہم سب کو اہدنا صراط المستقیم پر گامزن فرما دے مولا صاحب خانہ کے گھروں میں مکان میں کاروبار میں بے پناہ برکتی عطا فرما دے دشمنوں سے حاسدین سے ظالمین سے کافرین سے مولا ان کی حفاظت فرما دے مولا ان کا بھی بھلا فرما دے مولا ان کی رزق میں مولا برکت عطا فرما دے مولا ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے مولا جو بندشیں ہوں رکاوٹیں ہوں سے دور فرما دے اپنے حبیب کے توسل سے اس فقیر کی مولا دعاؤں کو قبول فرما دے مولا دعاؤں کو قبول فرما دے مولا میرے مرشد برحق حافظ ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے توسل سے مولا تمام دعاؤں کو قبول فرما دے میں ان کی فیض و برکات سے مالا مال فرما دے مولا کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکشنم یا غوث اعظم دستگیر یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد آمین برحمتک یا ارحم الراحمین وحق لا الہ الا اللہ